کہ یہ جو آل رسول ہیں ان پر درود ہے. تو ایک شاہ صاحب تھے تو انہوں نے مجھے کہا جی میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا شاہ جی ہم تو ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس پر مولویوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جب آل رسول کا ذکر کریں. بڑا آسان سا میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. آج کل کیا سنی کیا وابی کیا مطلب آج کل تو مکس اپ کام ہوا ہے. اور میرا یہ نقطہ ذہن میں رکھیں, کسی بھی حلال زادے کو, ایمان والے کو, طہارت والے کو چیک کر لو نبی کی حدیث کے مطابق اس کے سامنے اہل بیت کا ذکر کرو. اہل بیت کا ذکر سن کے اگر کسی کی طبیعت خوش نظر آئے سمجھو 3 کام پرفیکٹ ہے اس کے. حلال کی پیداوار ہے, اپنے ہی باپ کا ہے, اور اس کے بعد ایمان والا ہے. عمل کمزور ہوں گے لیکن ہے ایمان والا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ نے حلال حرام کی شروع کر دی. سوری ٹو سے یہ میرے نبی کی حدیثوں میں بیان ہوا ہے. اور میں اکثر بیان کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ کیا حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے ہم حضور سے زیادہ مہذب ہیں؟ کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ باتیں لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. حضور نے کیوں کی ہیں؟ کہ امت کو پتہ لگے کہ آل محمد کا مقام کیا ہے, محبت کا درجہ ہے. تو ویسے بھی جب کبھی آل بیت کا ذکر ہو تو کئی طبیعتیں نا ماشاءاللہ ان کی یوں لگتا ہے کہ جیسے کافی مہنگا بلب تھا اب پیچھے سے کرنٹ ختم ہو گیا, بٹن کسی نے مانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو میں نے کہا شاہ جی ہم تو ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد پر درود میں, تو آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں. لو جی ایک مولوی صاحب آپ نہیں ہیں, یہ شاہ گاڑی منڈے شاہ ہے درود میں شامل ہیں اے فلانے بڑے میں چپ کر. میں کہا تھوڑی دیر میں تو آپ کو آئی جاؤں. میں جان بوجھ کے میں بیان کی تھا, میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو پچھلی امتوں کے ولی گزرے تو انہوں کو چنگا ہے او جی اصل میرے میں تو کوئی نہیں پر حضور کی امت میں تو شمار رکھا اے آئے نا پتہ چلیا کلیاں وزن ہوئے نہ ہوئے لیکن جدوں بندہ ترازو میں دوجیاں نال ہوئے تے وزن شمار ہوندہ ہے. اسی طرح جس طرح یہ لفظ مسلم و مومن یہ کلی ہے, کلی مشکک ہے کہ اس میں جناب ابو بکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک آنے والا ہر حضور کو امتی داخل ہے. اسی طرح آل کا لفظ یہ کلی مشکک ہے, اس میں جناب مولا علی سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر سچا سچا سید اس میں داخل ہے. بہرحال کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کے تحت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مزری رحمت اللہ تفسیر مزری کو اٹھا کے پڑھے. اس میں وہ لکھتے ہیں اس امت کی کڑیاں شانہ نے اے آئے بعدوں نے پر انہوں نے جنگ کے پیچھے بھی بچتے رہے ہیں. کیسے فرماتے ہیں صرف مولا علی کو دیکھ لو, وہ عالم ارواح میں پچھلی امتوں کے ولیوں کی تربیت کرتے رہے ہیں. اور یہی بات مجدد پاک نے مکتوبات شریف کے اندر لکھی ہے مجدد الفسانی نے کہ مولا علی اس امت کے ولیوں کے بھی سلطان ہے اور پچھلی امتوں کے ولیوں کے بھی سلطان ہے. یعنی اس امت پچھلی امتوں کے ولیوں میں بھی چرچے کس کے ہو رہے تھے؟ مولا علی کے ہو رہے تھے. یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی مسلک سے یا کسی جماعت سے متصل ہو کر نعرہ حیدری لگاتے ہیں. علی کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے, ان کی شان سیرت اور صورت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پھر اتنی تو کسی اور کو ملی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں, اور اس کو امام حاکم مستدرک میں لکھتے ہیں, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حضور کی ساری امت میں جس ہستی کے سب سے زیادہ فضائل حدیثوں میں آئے ہیں اس کا نام علی المرتضیٰ ہے. یہ تو میرے مزاج کی بات ہے اور آپ کو بھی ماشاءاللہ علی پاک کا نام سن کے خوشی ہوئی. مجھے بتائیں حضور کی ہزاروں حدیثیں شان علی میں, قرآن کی سینکڑوں آیتیں شان علی میں,
تو یہ حضور نے جو حدیثیں بیان کی ہیں یہ کیوں اس لیے کی ہیں کہ ہم بیان نہ کریں یا اس لیے کی ہیں کہ امت بھی بیان کرے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسواک حضور کی سنت ہے، نماز فرض ہے، یہ امامہ یہ حضور کی سنت ہے، داڑھی حضور کی سنت ہے، اور میں حلفاً اور چیلنج کے طور پر کہتا ہوں اتنی حدیثیں نہ داڑھی نہ پگڑی نہ لوٹے نہ مسلح ان کی شان میں نہیں ہے جتنی مولا علی کی محبت کی شان میں ہے۔ چیلنج ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنا، یہ کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیز پہ ڈر جاؤ بھائیو، اللہ کے نبی نے اتنا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بے نمازگی سے نہیں ڈرایا جتنا بغض علی سے ڈرایا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو بندہ بے نماز ہو اللہ معاف کرے، اللہ اس گناہ کبیرہ سے بچائے، اس کا پھر بھی یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نماز ترک کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی توبہ پہ اس کو معاف کر دے گا، یا پھر اس کو اس کے فضلے کا عذاب دے کر جتنا بھی اس کا بنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بالآخر اس کے اختتام کا ہوگا جنت ہوگا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں میری آل کا بغض ہوگا قیامت والے دن اللہ اسے یہودی کر کے کھڑا کرے گا، یعنی اس کی موت ہی کفر پہ ہوگی، بند دروازہ ختم۔ چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، داڑھی رکھے ہوئے ہو، پگڑی رکھے ہوئے ہو، جو مرضی کرے ہوئے ہو، کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، میرے آقا فرماتے من صفنا بین الرکن والمقام، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی بندہ سارا دن قیام کرے، روزہ رکھ کے رات کو نمازیں پڑھے، دن کو قیام کرے، ثم لقی اللہ وهو مبغض لآل بیت محمد، پھر اس حالت میں موت آئے کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، ادخلہ اللہ النار، اللہ اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈالے، کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج کچھ بھی قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، میں آپ کی چہروں کی جسے کہتے ہیں نا زاویہ دیکھ رہا تھا، کیفیت پتہ لگ جاتی نا، اور تسی سانوں نہ سمجھاؤ نا چاچے ہو مامے ہو بابے ہو، اور گل سنو ایک منٹ ایتھے پپلیے بیٹھے اور پیپل پارٹی والے بیٹھے ہون یا چلو انہوں نے تو سائڈ تے رکھو نہ نہائیاں تلاشیاں مطلب یہ کہ اتری جماعت ہے اج کل ٹکر دو جماعتیں میں سیاست آئی ہے نا اس کے حساب نال گل کرنا، وہ پی ٹی آئی کے دوجی کڑی ہے نون لیگ، ہن ایتھے جنا بیٹھو وہ کٹر نون لیگ گیا اس سے سامنے عمران خان کا ذکر کرو، وہ بڑا ہی جس واسطے نا بڑا شاطر ہی کیوں نہ ہوئے، کسو کرنے کا طریقہ ہی کیوں نہ ہوئے، پر پھر بھی بندہ پہچان لینا بابے نے گل چنگی نہیں لگی، یہی گل ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا اور بولو ہی ہے جی بندہ ہوئے نون لیگ دا عمران دی گل چنگی نہیں لگی تے جے جنا ہوئے پی ٹی آئی دا تے اس دے سامنے انہاں دوجیاں دے قصیدے پڑھو، وہ یقین کرو اور جو مرضی جتنا مرضی برداشت کرے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح علی پاک دا ذکر کتھے دل نو خوش کر رہے ہیں تے کتھے اندر ہلچل مچا رہے ہیں پتہ پتہ لگ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ میں آپ کے خوبصورت چہرے مسکراتے چہرے جو ذکر علی سن کر خوش ہو رہے تھے، یہ میں نے صرف ٹیسٹر لگایا ذرا میں چیک کروں کرنٹ آ رہا ہے جی، یہ چیکنگ ہے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ یہاں میری محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے ذکر آل محمد سے ذکر صحابہ سے خوش ہو رہے ہیں، جمع رہے ہیں۔ یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی ایمان کی دلیل ہے۔ حضرات گرامی ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت کے ساتھ جو وعدہ کیے ہیں نا وہ معاملہ فضل کا کیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عدل ہوتا ہے اور ایک فضل ہوتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جتنا کرو اتنا بھرو، جتنی نیکی کی اتنا ثواب لے جاؤ، جتنا گناہ کیے اتنا عذاب جھیلو، اور فضل کیا ہے؟ ایک کیے 10 لے جاؤ۔ اے سادے لے جنہ سمجھاوا، اے مزدور باروں کو سی پھڑ کے لے آئے ہو، بھائی باہر سے مزدور کو پکڑ کے لائے ہو، اسے کہا یار 1500 روپے دیڑھی دوں گا، اوکے جی، شام ہوئی اس نے کام ختم کیا، آپ نے اس کو 1500 روپیہ دیا، یہ عدل ہے، اس میں کوئی بالکل ٹھیک ہے، اٹھ گیا، اور جب شام ہوئی آپ نے اس کو 1500 روپیہ دے کر 5000 اوپر سے اور دے دیا، یہ فضل ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ محبوب کی امت سے محبت کی وجہ سے اس رب نے اس امت کے ساتھ وعدہ ہے فضل کیا ہوا ہے، وعدہ ہے فضل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بڑے رنگ ہیں۔
میں ان رنگوں میں سے ایک رنگ یہ ہے پوری قوم اور پوری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دیتا گن گن کے، اور جب قیامت کو واپس لے گا، جملہ تم پورا کر لو نا، تول کے لے گا یار، ایسے کہا سمجھ آئی؟ آپ باہر سے کنوں گن کے لا رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کو بیچنا کیسے؟ گن کے جی تسی ہیں جی تو آپ کو یار ہیں جی تو تولسا نہ کام زیادہ جو تھے تولن پہ جاؤ تو بندہ کہے گا نا بھائی جی نہ کرو نا، گن کے لائے تو گن کے جب لیے گن کے ہیں تو لوگ بھی گن کے، تو رب ہمیں دے کس طرح رہا ہے؟ گن کے، یہ نا تعداد میں دے رہا ہے، 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 70، 1 کے بدلے لاکھ، 1 کے بدلے 1000، یہی آپ سنتے رہتے ہو، اور میں منہ نہیں کھول لگتا ہوں 4 کروڑ انجے تو تک نہ کرو تو تسی نہیں سبحان اللہ کوئی نہیں کرتے اللہ سمجھ رہے؟ 1 کے بدلے 10، 50، 100 جو بھی ہے۔ اچھا اب دیا ہے اللہ نے ہمیں شمار میں گن کے، اب قیامت کو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب فرمائے گا، ترازو قائم ہوگا، تو اب کیا ہوگا ذرا بولیں؟ نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ ہائے ہائے ہائے، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی۔ اب سب سے بڑا سوال تو یہ مالکہ جب دیا ہم نے گن گن کے ہے تو لے بھی گن گن کے، ہائے ہائے، جواب آتا ہے عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر دیا گن کے ہے تو لوں بھی گن کے۔ پر میں آپ لوگوں سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اگر یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے، جتنا ہم نے کیا ہے اتنا ہی ہمارے نیکیاں ملیں، تو ذرا یہ بتاؤ جس بندے کی عمر ہی 50 سال ہوئی ہے، 15 سال لاشعوری میں گزر گئے، باقی اس میں کوئی دن رات گزر گئے، کوئی بچوں کو پالتے سنبھالتے گزر گئے، موڑ زندگی میں ٹائم ہی کتنا ملا کہ جس میں اس نے کمائیاں کی ہوں، اور اگر گن گن کے ہی کھاتا ہو تو پھر 50 سال والے کو اس حساب سے، 30 سال والے کو اس حساب سے، 20 سال والے کو اس حساب سے، حد مار کے حضور کی امت کی ایوریج امت تو 60 ہے، تو 60 to 70 اگر یہ ان بٹوین یہ درمیان والا معاملہ ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر جب قیامت والے دن لسٹیں لگیں گی تو پھر ہمیں تو 60 اور 70 کے حساب سے ملے گا، تو جن امتوں کی عمر ہی کتنی ہے، 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 500 سال، وہ تو بھائی جی ادھی عمر کے ادھی 4 حصے بھی عمر سوئے ہوئے ہی گزارے، ایک حصہ عمر میں عبادت کر رہے تو گئے نا ہم سے آگے چلے گئے۔